عرض ہے ناظرین، ایک جیتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤوف فاضمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہو تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤوف فاضمی کے ساتھ۔ ناظرین، اندرون ملک کورونا وائرس کووڈ-19 کا قہر جاری ہے۔ وہیں پر مختلف امراض سے عوام جوجھ رہی ہے اور وہیں پر اندرون ملک کسانوں کا احتجاج بھی جاری ہے۔ کالے قوانین کو لے کر مہنگائی ایک طرف بڑھ رہی ہے، پیٹرول، ایندھن اور ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں۔ وہیں پر سوائن فلو کا قہر بھی بڑھتا جا رہا ہے ریاست کے مختلف علاقوں میں۔ ناظرین، برڈ فلو کے تعلق سے ریاستوں کے لیے حکومت کی جانب سے مشاورت جاری ہے۔ ہریانہ کے ضلع پنچکولہ کے 2 پولٹری کمپنیوں سے لیے گئے نمونوں میں ICAR-NIHS-AD کے ذریعے سوائن فلو AI کی تصدیق کے بعد مدھیہ پردیش کے شیوپوری، راج گڑھ، شاہجہاں پور، آگرہ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش کے زوالوجیکل پارک کانپور اور راجستھان کے پرتاپ گڑھ اور دوسا اضلاع میں مہاجر پرندوں میں ایون فلو کے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ محکمے نے متاثرہ ریاستوں کے لیے مشاورت جاری رکھے ہوئے ہے جس سے بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اب تک 7 ریاستوں کیرالہ، راجستھان، مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، ہریانہ، گجرات اور اتر پردیش میں اس بیماری کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ناظرین، ملک کی راجدھانی دہلی میں برڈ فلو نے دستک دے دی ہے۔ برڈ فلو نے دہلی میں دستک دے دی ہے۔ حال ہی میں پارکوں میں مردہ پائے جانے والے کووں اور بطخوں کی تفتیش میں اس وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ دہلی حکومت کے محکمہ اینیمل ہسبنڈری نے مردہ کووں اور بطخوں کی جانچ کے لیے جالندھری کی لیبارٹری میں بھیجا تھا۔ پیر کو محکمے سے موصولہ اطلاعات کے مطابق برڈ فلو ٹیسٹ میں مردہ کوے اور بطخوں کے 8 نمونوں کی تصدیق ہو گئی ہے۔ محکمے کے مطابق میور وہار پارک میں سنجے جھیل کی بطخوں اور کووں میں برڈ فلو پایا گیا ہے۔ ناظرین، دہلی سرکار نے قومی دارالحکومت میں برڈ فلو کے اندیشوں کے درمیان مشرقی دہلی میں واقع مرغا منڈی کو 9 جنوری کو ہی 10 دنوں کے لیے بند کر دیا تھا اور زندہ پرندوں کو راجدھانی میں لانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ناظرین، برطانیہ میں کورونا وبا کووڈ-19 کے مزید 54,944 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ اتوار کے روز برطانیہ میں کورونا وائرس کے 54,940 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں جس سے ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 30,72,349 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 563 مریضوں کی اس وبا سے موت کے ساتھ ہی کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 81,431 ہو گئی ہے۔ نئے متاثرہ مثبت مریضوں کے ساتھ ہی برطانیہ میں کورونا متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 31 لاکھ سے زیادہ پہنچ گئی ہے اور مرنے والوں کی تعداد 80,000 کو عبور کر چکی ہے۔ ملک میں بڑھتے ہوئے کورونا مثبت مریض کے پیش نظر ایمبولینس سروس پر شدید دباؤ ہے اور کورونا کے نئے اسٹرین سامنے آنے کے بعد ایمبولینس کی مانگ میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ برطانیہ میں تیسری بار کورونا کے اثر کو کم کرنے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ ناظرین، امریکہ میں بندوق کی فائرنگ سے 3 ہلاک 4 زخمی۔ تفصیلات کے مطابق شکاگو میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک اور 4 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ شکاگو ٹریبون نے اس واقعے کی اطلاع دی ہے۔ شکاگو کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ڈیوڈ براؤن کے مطابق مشتبہ شخص کی شناخت جیسن نائنگل 32 سالہ کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس جھڑپ میں مارا گیا ہے، تاہم اس واقعے میں کوئی پولیس اہلکار زخمی نہیں ہوا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ مقامی وقت کے مطابق رات 1:50 پر پیش آیا، جبکہ مشتبہ شخص نے شکاگو یونیورسٹی میں 30 سالہ طالب علم کو گیراج میں گھس کر گولی مار دی۔ وہ شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا، تاہم فائرنگ کا مقصد واضح نہیں ہو سکا۔ ناظرین، مواقع سے قبل صدر ٹرمپ کو نااہل قرار دینے کے لیے قرارداد پیش ہوگی۔
مائک پینس سے اپیل کی جائے کہ وہ 25ویں ترمیم کا اطلاق کرے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا ہے کہ مواخذے کی کارروائی سے قبل صدر ٹرمپ کو نااہل قرار دینے کے لیے ایوان میں قرارداد پیش کی جائے گی۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق اتوار کو نینسی پیلوسی کا کہنا تھا کہ نائب صدر مائک پینس اور کابینہ مواخذے سے پہلے صدر ٹرمپ کو ان کے عہدے سے برطرف کریں۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر کی طرف سے جاری کیے گئے ایک خط کے مطابق پیر یا منگل کو ایوان ایک قرارداد کے لیے ووٹ کرے گا اور مائک پینس سے اپیل کی جائے گی کہ وہ امریکی آئین کی 25ویں ترمیم کا اطلاق کرے۔ ناظرین، یہ ترمیم نائب صدر اور کابینہ کو اجازت دیتی ہے کہ اگر صدر اپنے فرائض ٹھیک طریقے سے نہیں نبھا پا رہے تو انہیں عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا۔ نینسی پیلوسی نے مزید کہا کہ اس کے بعد ایوان مواخذے کی کارروائی کرے گا۔ رویٹر کے مطابق ایوان کے 210 ارکان نے مواخذے کی حمایت کی ہے۔ واضح رہے کہ واشنگٹن میں کیپٹل ہل پر اپنے حامیوں کی جانب سے دھاوے کے بعد صدر ٹرمپ پر مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ پرتشدد مظاہرے کے دوران 4 افراد کی ہلاکت ہوئی جبکہ پولیس نے 52 افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق بھی کی ہے۔ ناظرین، امریکہ کی نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کیپٹل ہل میں ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کو امریکہ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا تھا۔ جو بائیڈن نے ٹویٹ کرتے ہوئے صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ آگے بڑھے اور تشدد کو مسترد کر دے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین سے کہا کہ وہ گھر چلے جائیں۔ خیال رہے کہ صدر ٹرمپ نے پہلے مظاہرین کو کانگریس جانے کی ترغیب دی تھی۔ ہفتے کو نینسی پیلوسی نے کہا تھا کہ ان کی فوج کے ساتھ اس حوالے سے بات ہوئی کہ کیسے ملک کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو بدحواس خواہش سے دور رکھا جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا نیوم میں کاربن فری شہر بسانے کا اعلان۔ ناظرین، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جو یوم کمپنی کے مجلس انتظامیہ کے چیئرمین بھی ہیں، نیوم میں کاربن فری زالائن شہر کی قیام کا اعلان کیا ہے۔ یہ مستقبل کے شہروں کے لیے ایک مثالی ہوگا۔ نئے شہر قدرتی ماحول دوست ہوں گے اور اسی طرز پر بسائے جائیں گے۔ ناظرین، زالائن شہر 170 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہوگا۔ یہ شور ہنگامے، شرابے اور آلودگی سے پاک ہوگا۔ یہ گاڑیوں اور رش سے پاک ہوگا۔ یہاں مصنوعی ذہانت کے سہارے مربوط معاشرے بسائے جائیں گے۔ زالائن سعودی ویژن 2030 کے اہداف کو عملی جامہ پہنائے گا۔ یہاں روزگار کے 3,80,000 مواقع مہیا ہوں گے۔ یہ شہر 2030 تک سعودی عرب کی مجموعی قومی پیداوار میں 180 ارب ریال کا حصہ دار بنے گا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس موقع پر سوال اٹھایا کہ ہم ترقی کے چکر میں قدرتی ماحول کی قربانی دینا کیوں گوارا کرتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا، آخر آلودگی کی وجہ سے ہر سال 70 لاکھ انسانوں کی موت واقع ہوتی ہے، اسے ہم کیسے گوارا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ٹریفک حادثات کی وجہ سے سالانہ 10 لاکھ انسانوں کی جانیں کیوں گنوا رہے ہیں۔ کیوں بے وجہ ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ میں انسانی زندگی کے کئی برس کے ضیاع کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ دراصل ہمیں مستقبل کے شہروں کے حوالے سے نئے تصور کی ضرورت پر زور دینا چاہیے۔ نیوم مجلس انتظامیہ کے چیئرمین کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے زالائن شہر کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ یہ 10 لاکھ کی آبادی کا شہر ہوگا۔ یہ 170 کلومیٹر طویل ہوگا۔ یہ نیوم میں 95% قدرتی ماحول کا پاس بان ہوگا۔ یہاں گاڑیاں نہیں ہوں گی اور کاربن فری ماحول ہوگا۔ زالائن شہر میں تمام عصری سہولتیں موجود ہوں گی۔ میڈیکل سینٹر، اسکول اور تفریح کے وسائل مہیا ہوں گے۔ یہاں کے باشندے 5 منٹ پیدل چل کر سبزے زاروں تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ یہاں سری رفتار ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوگا۔ ناظرین، زالائن شہر کے کسی بھی
پوائنٹ تک پہنچنے میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ زائرین میں مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی پر مکمل انحصار کیا جائے گا۔ یہ شہر زندگی کا نیا تصور دے گا اور یہ 100% ماحول دوست ہوگا۔ یاد رہے کہ زائرین کی شروعات 2021 کی پہلی سہ ماہی میں ہو جائے گی۔ نیوم میں دن رات ترقیاتی کام جاری ہے۔ سعودی عرب ویکسین کی پہلی خوراک کے بعد کورونا لگ سکتا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں 1,78,000 سے زیادہ افراد کورونا ویکسین لگوا چکے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ تمام شہری اور مقیم غیر ملکی کورونا ویکسین لگوائے ہیں۔ معاشرے کی صحت و سلامتی کے لیے ویکسین لینا ضروری ہے۔ الاخبار کے مطابق وزارت صحت نے بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب کورونا ویکسین کی سہولت فراہم کرنے والے ان ملکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے سب سے پہلے ویکسین کا بندوبست کیا ہے۔ ناظرین، وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک مملکت میں 1,78,333 سے زیادہ افراد کورونا ویکسین لگوا چکے ہیں۔ ان میں سعودی اور مقیم غیر ملکی شہری دونوں شامل ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے مصدقہ کیسز میں 98% کمی واقع ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ کورونا وائرس میں بیشتر تبدیلیوں کا نتیجہ وائرس کی کمزوری کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ تغیر پذیر کورونا ویکسین کے فعال ہونے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ ترجمان نے سفر کے خواہش مند افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایک طرف تو کورونا ویکسین کی خوراک لینے کا اہتمام کرے اور دوسری جانب وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کی پابندی بھی کرے۔ اب ناظرین، پریس بریفنگ میں پوچھا گیا کہ کیا ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے 1 یا 2 روز بعد وائرس لگ سکتا ہے، تو ڈاکٹر عبدالعالی نے اس سوال کا جواب دیا کہ جو لوگ ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے بعد لاپرواہ ہو جاتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی خوراک لینے کے بعد اور دوسری خوراک سے پہلے اس اوپیس کی پابندی ضروری ہے۔ پہلے خوراک لینے کے 1-2 روز بعد لاپرواہی کے نتیجے میں وائرس لگ سکتا ہے۔ ناظرین، اندرون ملک دوسرے دن بھی ملک میں کورونا کے 18,000 سے زائدہ نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ ملک میں دوسرے دن بھی جان لیوا اور مہلک ترین کورونا وائرس کووڈ-19 کے 18,000 سے زیادہ نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جبکہ اس موذی وبا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے فعال مثبت مریضوں کی شرح کم ہو کر 2.14% رہی گئی ہے۔ اتوار کو وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 18,645 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جس سے متاثرین کی تعداد 1,04,50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی دوران 19,299 مریضوں کی شفا یابی سے صحت مند مریضوں کی تعداد 1,75,950 ہو گئی ہے۔ فعال کیسز کی تعداد 855 سے گھٹ کر 2.23 لاکھ رہ گئی ہے۔ اس عرصے میں 201 مزید مریضوں کی موت کے ساتھ ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد بڑھ کر 1,50,999 ہو گئی ہے۔ ملک میں کورونا سے شفا یابی کی شرح 96.42% تک جا پہنچی ہے، جبکہ اموات کی شرح کم ہو کر 1.44% پر رہ گئی ہے۔